بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ بچوں میں کلب فٹ مطلب کہ ایڑیاں اٹھا کر چلنا، ٹانگوں کے پٹھوں کا کھچاؤ، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہومیوپیتھک پروفیسر ڈاکٹر عدنان علی دارٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ سر یہ کلب فٹ جو کہ ایڑیاں اٹھا کر چلنا ہوتا ہے، اور موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، تو اس کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بریف کریں، ہماری دیکھنے والے ویورز کو بتائیں کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ جی تھینک یو۔ بچوں میں پیدائشی طور پہ پاؤں ٹیڑھے ہونا، یعنی ان کا مختلف اینگل میں مڑے اور کھچے ہوئے ہونا، یہ ڈسیبلٹی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کو فزیوتھراپسٹ سے کنسلٹ کیا جاتا ہے، اور ایکس رے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں میں ہڈیوں کی ڈیفارمیٹی ہے یا پٹھوں کا ٹینڈنس کا کھچا ہوا ہے۔ تو اگر تو ہڈیوں کی ڈیفارمیٹی ہو تو یہ ایک سرجیکل کیس ہے، یہاں پہ سرجری اپلائی ہوگی۔ لیکن اگر ٹینڈنس کا کھچاؤ ہے، صرف پٹھوں کی کھچاؤ کی وجہ سے پاؤں ٹیڑھا ہے، تو اس کے لیے فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ سرجری اس کی فزیوتھراپی کرے گا، پھر اس کے بعد اس کے لیے مخصوص طرح کے جوتے بنوا دے گا، وہ پہنائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ دوائی دی جاتی ہے کیلشیم وٹامن ڈی۔ تو کیلشیم وٹامن ڈی جو ہے یہ آلریڈی جسم میں موجود ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات جسم کو فائدہ نہیں دے رہے ہوتے، یا جسم کے لیے قابل استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ سسٹم آرگنائز نہیں ہوتا، اس کو استعمال کرنے کا نظام جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا۔ تو جسم فنکشنل کیسے ہوتا ہے، یعنی سیلولر فنکشن ڈس آرڈر کیسے ہوتا ہے، اور سیلز فنکشنل کیسے ہوتے ہیں، اس پہ دنیا میں ہر کام پہ تحقیق ہوتی ہے، اس پہ بھی تحقیق ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ جب سیلز کے اندر ان کے کام کرنے کی صلاحیت کب کم ہوتی ہے، جب سیلز کے اندر ان کے بنا ساخت میں استعمال ہوئے اجزاء کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان ٹینڈنس کے اندر جو ان کو الاسٹیسٹی فراہم کرتا ہے، جو ان کو لچک دیتا ہے، وہ منرل ہے کیلشیم فلورائڈ۔ کیلشیم فلورائڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اور میگنیشیم فاسفیٹ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بچوں میں پاؤں ٹیڑھے ہو پیدائشی ہوتے ہیں، کھچے ہوئے ہوتے ہیں، یا جسم میں کہیں بھی پٹھوں کا کھچاؤ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ہر دو صورتوں میں ہمیں فزیوتھراپی کے ساتھ اور اس کے لیے جو بھی فزیکل جو اپلیکیشنس ہیں ان کے ساتھ ساتھ میڈیسنز میں کیلشیم وٹامن ڈی اگر فائدہ نہیں دے رہے تو مایوس ہونے کی بجائے اور ایک لمبا عرصہ ان پہ ڈیپینڈ کرنے کی بجائے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آ جانا چاہیے۔ وہ آپ کو میگنیشیم فاس منرلز میں اور کیلشیم فلورائڈ منرلز میں پرسکرائب کر دے گا عام طور پہ، لیکن بعض اوقات اس کے لیے کچھ اور جیسے جینیٹک ڈس آرڈرز کی دوائیاں جو ہیں، کنجینٹل ڈس آرڈرز کی دوائیاں وہ ساتھ دینا پڑتی ہیں، جو اس کی فنڈامنٹل کاز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کو جو پرسکرائب کرے گا، وہ فزیوتھراپی کے ساتھ مل کے اس کیس کو اللہ کے فضل سے بہت سپیڈ کے ساتھ بہت کم وقت میں بحال کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا بتایا، اور امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اس سے مستفید ہوں گے۔ آج کا ولاگ یہیں ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اپنے ویورز سے ملیں گے۔ جاتے جاتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسیج کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت 5 جماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔